बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफ़गान हूँ। भारत की ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त के बाद आलमी सतह पर भारत की शर्मिंदगी और जगहंसाई का सिलसिला जारी है। पूरी दुनिया के अंदर भारत के ऊपर लानतान हो रही है और भारत का जो एक सफाक दरिंदा और एक ऐसा घटिया और एक ऐसा गंदा इंसान जिसने पूरे भारत का नाक जो है और पूरे भारत का सर शर्म से झुका दिया है, भारत की नाक कटवा दी है। एक ऐसा शख्स भारतीय वज़ीर-ए-आज़म है जिसका आज से 11 साल पहले अमेरिका में दाखिला बंद था। अमेरिका में उसके दाखिले पर पाबंदी थी। उसको भारत के लोगों ने अपने मुल्क पर मुसल्लत करके उसको वज़ीर-ए-आज़म बनवाया। और एक ऐसा सफाक दरिंदा जिससे अब पूरे भारत के लोग आज़ादी चाहते हैं। भारत के लोग जो हैं वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि शख्स से हमारी जान छूटे। उसका नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी वो बुज़दिल शख्स है जो अमेरिका के पाँव में गिरा और अमेरिका को कह रहा है कि पाकिस्तान को कहो कि सालसी के तौर पर हमारे साथ बैठकर मुज़ाकरात करें। पाकिस्तान के ऊपर जो इन्होंने हमला किया था, पूरी दुनिया के अंदर इनकी जागनसाई हुई जब पाकिस्तान ने जवाबी वार करके भारत की एयर बेसिस को अटैक किया, भारत के ठिकानों को तबाह किया, भारत को उसकी जुबान में जवाब दिया और ऐसा 4 निशाने चद किया कि सर इनको नानी चेते याद आ गई। भारत को पता चल गया कि पाकिस्तान के ऊपर जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी उसके कितने खौफनाक और भयानक किस्म के मंसूबे जो भारत ने रचाए थे, उसका क्या खौफनाक अंजाम निकला। पाकिस्तान ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया और पाकिस्तान ने पहले भी कहा था कि अमन की बात करोगे अमन की बात करेंगे, सलामती की बात करोगे सलामती की बात करेंगे, वॉर एंड टेरर की बात करोगे मुंह तोड़ जवाब देंगे और ऐसा देंगे कि तुम्हारी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। भारत को उनकी जुबान में जवाब मिला। अब इसी तरह नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर के हक में वोट दे दिया और वो वोट किस बेस पर दिए उसके ऊपर बात करूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। दूसरी बात यह है कि वो लोग जो एक तो भारत के अंदर प्रोपेगेंडा हो रहा है ना पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ, एक वो लोग जो इस मुल्क की धरती की रोटी खाते रहे, जिन्होंने इस मुल्क की धरती का लुकमा खाया और वो आज अपने मुल्क के खिलाफ इस हद तक गिरे हुए हैं कि पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ ट्रोल्स कर रहे हैं। और इन लोगों का एजेंडा क्या है? दुश्मन के बयानिए को प्रमोट करना, दुश्मन के बयानिए को फरोग देना। भारत ने जो किया वो तो उसके ऊपर बात करूंगा। अब जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जो पीटीआई के पेरोल हैं और पीटीआई के वर्कर्स के तौर पर वो काम करते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया था और उस प्रोपेगेंडे पर मैं आगे जाकर बात करूंगा। पहले मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूं। फैक्ट्स ये हैं कि पहलगाम वाकया जो भारत की जानिब से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन रचाया गया, भारत ने पहलगाम की सूरत में एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन स्टार्ट किया था ना कि इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगेगा। तो वो जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था उसका मकसद ये था कि पाकिस्तान की सलामती को, पाकिस्तान की धरती को, पाकिस्तान के अमन को, पाकिस्तान की खुशहाली को टारगेट किया जा सके। और उन्होंने पहलगाम वाकये में पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। उन्होंने कहा कि जी कलदम दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा के लोग आए और उन्होंने भारत के अंदर आकर हमला किया। अच्छा, मैं आगे कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा। अक्ल इस बात को मानने से क्या तस्लीम करने से भी इनकारी है सर, और क्यों इनकारी है ये भी मैं बताऊंगा। पहले भारत ने कहा कि जी 26 और 27 लोगों को पहलगाम में पाकिस्तान की लश्कर तैयबा कलदम दहशतगर्द तंजीम के लोगों ने आकर टारगेट किया, हमारे लोगों को कत्ल किया, शनाख्ती कार्ड पकड़े और पकड़ कर दिखाए गए और उसके बाद उन्होंने गोलियां बरसानी स्टार्ट कर दी। ये भारत का मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा था। फिर उसके बाद भारतीय मीडिया ने कहा कि जी हमारे वहां पर जो बच्चे थे और वहां पर जो खवातीन थी उनको टारगेट किया गया, उनको मारा गया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फिर भारत ने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान की दहशतगर्द तंजीम कलदम लश्कर तैयबा के लोग जो हैं वो एलओसी की लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करते हुए बॉर्डर के जरिए है, और जो बॉर्डर के जरिए है तो वो पहलगाम में एंटर हो गए। अच्छा, अब अक्ल इस बात को मानने से इनकारी है। सिर्फ पहली बात कि पाकिस्तान और इंडिया का जो एलओसी है लाइन ऑफ कंट्रोल, वहां से लाइन ऑफ कंट्रोल से जो पहलगाम है जो भारत के अंदर
جو یہ بھارت کا ہی اپنا سٹیٹمنٹ تھا نا. بھارت کہتا ہے کہ جی ہمارے پہلگام میں انٹر ہو گئے. سر لائن آف کنٹرول سے پہلگام 400 کلومیٹر کی دوری پر ہے, اور عقل اس بات کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے, عقل اس بات کو ماننے سے انکاری ہے کہ کس طرح وہ لوگ وہاں پر انٹر ہو سکتے ہیں. اور پہلی بات کہ پاکستان کیا اتنا بے وقوف ہے کہ پاکستان اپنے ملیٹنٹس کو کہے گا کہ جاؤ بھارت کی جا کے سالمیت کو ٹارگٹ کرو. پاکستان تو اپنے ملیٹنٹس کا خود صفایا کار ہے. بی ایل اے جو کالعدم دہشت گرد تنظیم ہے جس کو سپانسرڈ کیا جاتا ہے بھارت کی طرف سے, جس کی مارنگ بلوچ بھارت کی اعلیٰ کار بن کے بھارت کی سرپرستی کرتے ہوئے پاکستان میں دہشت گردی کو پروموٹ کرتی ہے, اس کو بھی عبرتناک انجام کا منتظر ہونا پڑے گا. اس کا عبرتناک انجام قریب ہے. سر یہ جو کہتے تھے نا کہ بلوچستان کی دھرتی کی بیٹی مارنگ بلوچ کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے, تو سر مارنگ بلوچ نے جعفر ایکسپریس ٹرین پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کی لاشیں کوئٹہ کے سول ہسپتال سے لا کر دھرنے میں رکھیں اور ان لاشوں کے اوپر سیاست کی. اور وہ دہشت گرد جن کو واصل جہنم کیا گیا, جن کو عبرت کا نشان بنایا گیا, جن کو کچل کے رکھ دیا گیا, اس پاکستان کی اسٹیٹ کا موقف تھا نا کہ جو پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھے گا اس کو کچل دیا جائے گا. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا انٹیگریٹی والا آرمی چیف آیا جس نے پاکستان کی عزت اور وقار میں اضافہ کیا, جس نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا, جس نے پاکستان کی سلامتی, دھرتی اور خوشحالی کو اپنے محفوظ ہاتھوں میں رکھا. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی دہشت گردی ہو رہی ہے. اور دہشت گردی جو ہو رہی ہے وہ تو بلوچستان میں ہو رہی ہے یار. بلوچستان کے اندر جو ملیٹنٹس ہیں وہ کس طرح آپریٹ ہوتے ہیں؟ بھارت کے سپانسرڈ ہے نا, جو بھارت کی خفیہ ایجنسی را ہے وہ بی ایل اے کو بی ایل اے جیسی کالعدم دہشت گرد تنظیم کو وہ فنڈ کرتی ہے, اس کو سپورٹ کرتی ہے. بی ایل اے جو بلوچستان لبریشن آرمی ہے, بی ایل ایف بلوچستان لبریشن فرنٹ, وہ بھی بھارت کی کالعدم دہشت گرد تنظیم را کی خفیہ فنڈڈ جماعت ہے. تو سر یہ جو پاکستان کے اندر بھارت کی پراکسیز ہیں, اس کے اوپر تو ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ چکے ہیں کہ مارنگ بلوچ جو ہے وہ بھارت کی پراکسی ہے, دہشت گردوں کی پراکسی ہے. اور اس کو سپانسرڈ کون کر رہا تھا؟ بھارت کر رہا تھا, بھارت ہی کر رہا تھا نا, میں تو نہیں کر رہا تھا. تو سر بھارت نے جو پہلگام واقعے کے اوپر جو 3 سٹیٹمنٹس دیے تھے, پہلا کہ جی ہمارے لوگوں کی شناختی کارڈ چیک کر کے ان کو مارا گیا, دوسرا کہ ہمارے خواتین اور بچوں کو ٹارگٹ کیا گیا, تیسرا کہ جی پاکستان کے ملیٹنٹس کالعدم لشکر طیبہ اس کے لوگ ایل او سی کی خلاف ورزی کر کے انٹر ہوئے اور وہاں پر آ کر انہوں نے لوگوں کو ٹارگٹ کیا. یہ تینوں سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ بھارت کا جھوٹو چوٹ چوتالی پروگرام تھا. پھر پاکستان نے اس پر تحقیقات کا مطالبہ کیا تو بھارت میدان سے پیچھے ہٹ گیا, بھارت اپنی شکست دیکھ کے پیچھے ہو گیا. پھر انہوں نے کیا کیا کہ 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات کو جو پاکستان کی سالمیت کو ٹارگٹ کیا, جب انہوں نے جنگ کا آغاز کرنے کی بات کی, اور جس طرح سے انہوں نے تو یہی سمجھا تھا نا کہ پاکستان پر حملہ کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں, حملہ کریں گے تو دیکھنا پاکستان جڑا بزدل بن جائے گا. پاکستان نے ان کی سر پتلونے اتار کے ان کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا. پاکستان نے ان کو ان کی زبان میں جواب دیا. پاکستان کی اسٹیٹ, پاکستان کی آرمی کا اس پر کلیئر کٹ موقف تھا. گورنمنٹ اور ریاست اور حکومت جو ہے سب ادارے ایک پیج پر تھے اور سب کا موقف تھا کہ کوئی بھی پاکستان کے اوپر سرجیکل سٹرائک کرنے کا سوچے گا اس کو منہ توڑ جواب ملے گا, اس کا عبرتناک انجام اس کا منتظر ہوگا, اس کو کچل کے رکھ دیا جائے گا, اس کو واصل جہنم کر دیا جائے گا. 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب انہوں نے لاہور کے اوپر جس طرح سے حملہ کیا, پھر احمد پور شرقیہ باولپور کے اوپر حملہ کیا, پھر اسی طرح انہوں نے بہت سی جگہوں پر پاکستان پر اٹیک کیا. پھر پاکستان نے جوابی وار کرتے ہوئے ان کی ایئر بیسز کو, ان کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا. پاکستان نے بھارت کا اتنا نقصان کیا کہ بھارتی جو میڈیا ہے وہ ایک ماہ تک اس کے اوپر جو ہے نا وہ سوگ مناتا رہا, صفحہ ماتم بچھا رہا بھارت میں. اور وہاں کے جو اینکرز ہیں انتہائی بدتمیز اور انتہائی گھٹیا قسم کے وہاں کے جو میڈیا کے لوگ ہیں, وہ جس طرح کی فالس قسم کی سٹیٹمنٹس, جس طرح کی فالس قسم کی جو ہے وہ ایک جھوٹی کہانی گھڑ کے پاکستان کے اوپر, پاکستان کی سالمیت کے اوپر اٹیک کر رہے تھے, ان کو تو پھر سر ساری رات نیند نہیں آئی ہے سوچ کے کہ پاکستان نے کیا کیا. جس طرح سے ہماری آرمی نے اس کے اوپر رسپونڈ کیا اور جس طرح سے ہماری آرمی نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا, یہ ساری زندگی ان کو یاد رہے گا.
ان کو سر رات کو خواب میں یہ جو چیزیں ہیں نا یہ نظر آئیں گی، ان کو نیند نہیں آیا کرے گی، ان کی نیندیں آرام ہو جائیں گی بھارت کی. پھر مودی بعد میں اس کے پاؤں پڑا جا کر ٹرمپ کے کہ خدا کا واسطہ ہے پاکستان کو کہ کوئی رحم کرو ہمارے پہ، پہلے ہمارا بڑا جو ہے نا نقصان ہو گیا. سر پاکستان نے ان کو کچل کے رکھ دیا، پاکستان نے ان کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ یہ بات کر سکے. پھر اس کے بعد مودی جو ہے عالمی سطح پر شرمندگی کے بعد اب مودی کو G7 اجلاس کا جو ہے وہ دعوت نامہ مل گیا. G7 اجلاس کا بہرحال بڑی جو ہے ہزیمت اور شرمندگی کا سامنا کرنے کے بعد مودی نے یہ کریڈٹ اپنے نام کر لیا، اور مودی ثابت کر دیا مودی نے کہ وہ ایک ڈرپوک اور ایک نالائق ترین بندہ ہے جو بھارت کے حقوق کے اوپر قابض ہے، جو بھارت کے لوگوں کی فریڈم کو، ان کی آزادی کو ٹارگٹ کر رہا ہے، جو بھارت کے لوگوں کے لیے زہر قتل بن چکا ہے. وہ شخص جو ہے سر اس کا انجام آنے والے الیکشنز میں آپ دیکھیے گا کیا ہونا ہے، اور پوری دنیا کے اندر اس شخص کی جگ انسائی ہو رہی ہے. بھارت کی جگ انسائی کروانے والا وہ ہے، بھارت کی ناک کٹوانے والا مودی ہے، بھارت کی جو ذلت آمیز شکست ہے اس کا ذمہ دار مودی ہے. تو مودی کو تو پتہ ہے کہ مودی کے ہاتھ میں صرف سوائے ذلت اور شکست کے کوئی مقدر میں اس کے کوئی چیز نہیں ہے. اسی طرح اب جنگ جیتنے کے بعد جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے نا سر، میں حیران ہوں. ویسے اس سے پہلے میں ایک بات کر دوں کہ 10 مئی کو پاکستان نے جو جوابی وار کیا، جس طرح پاکستان نے جنگ جیتی اور بھارت کے خلاف جو جنگ جیتی، عالمی سطح پر پاکستانی میڈیا کی طرف سے جو مثبت رپورٹنگ ہے، اور پھر عالمی سطح پر جو پاکستان نے یہ کریڈٹ اپنے نام کیا بھارت کو شکست دے کر، پوری دنیا کے اندر جو ہے نا وہ پاکستان کو داد پیش کی جا رہی ہے. کوئی بھی ملک اٹھا کر دیکھ لیں، روس دیکھ لیں، سعودی عرب دیکھ لیں، ٹرکی دیکھ لیں، آذربائیجان دیکھ لیں، ایران دیکھ لیں، عراق دیکھ لیں، کوئی بھی ملک اٹھا کر دیکھ لیں، کسی ملک کا میڈیا بھارت کی تعریف نہیں کر رہا. عالمی سطح پر بھارت کو شکست ہوئی ہے. اچھا وہ لوگ جو پاکستان کے اندر بیٹھ کر پاکستان کی اسٹیٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، چیف آف آرمی سٹاف کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اب انہوں نے نیا پینترا جو ہے نا سر وہ بدل لیا. اور میں حیران ہوں ایسے بے شرم لوگوں پر کہ ان کے اندر ذرا سی بھی شرم نام کی جو اگر کوئی چیز ہے نا، کوئی غیرت کا مادہ ہے، تو سر ان کو ڈوبنے نہیں ڈبکیاں لگا کے مرنا چاہیے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف نے تو فیلڈ مارشل بنا دیا عاصم منیر کو، جنرل سید عاصم منیر چیف آف آرمی سٹاف کو. اگر نواز شریف ہوتے تو وہ یہ نہ کرتے. اچھا نواز شریف صاحب نے عید کی نماز کے بعد صحافیوں سے گفتگو کی اور انہوں نے ان یوتھیوں کے، ان لوگوں کے منہ بند کر دیا سر، ان لوگوں کے منہ کو تالا لگا دیا. وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ نواز شریف، وہ لڑوا رہے تھے نا نواز شریف اور شہباز شریف کو. نواز شریف نے کہا کہ پاکستان کو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے کہ شہباز شریف کی گورنمنٹ کو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کی حکومت نے یہ جنگ جیتی ہے. شہباز شریف صاحب کی حکومت کو کریڈٹ دیتا ہوں، شہباز شریف بڑے محنتی انسان ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف اس عہدے کے حقیقی معنوں میں حقدار تھے. یہ جو فیلڈ مارشل کا عہدہ ان کو ملا، انہوں نے کہا ہے کہ بڑے مضبوط جو ہے نا عزائم کے ساتھ، بہت مضبوطی کے ساتھ انہوں نے دشمن کا منہ توڑ جواب جو ہے، دشمن کو منہ توڑ جواب دیا اور دشمن کو اس کے غرور کو خاک میں ملا دیا. یہ نواز شریف صاحب کا کہنا ہے. اسی طرح چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر اگلے مورچوں پر گئے اور انہوں نے لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا. اس دوران انہوں نے افواج پاکستان کے جوانوں کے جذبے کو سراہا اور شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا. اس دوران ان کا کیا کہنا تھا؟ اس دوران انہوں نے کہا کہ جی افواج پاکستان بہت بہادری کے ساتھ، بہت دلیری کے ساتھ دشمن کا منہ توڑ جواب جو ہے، دشمن کو منہ توڑ جواب دے رہی ہے، دشمن کا مقابلہ کر رہی ہے. اور انہوں نے پھر یہ کہا، انہوں نے کہا کہ دشمن جو ہے اس کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ہر قسم کی جارحیت کے لیے تیار ہیں. آپ کسی خوش فہمی میں یا غلط فہمی میں نہ رہیے گا. آپ کو اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا، اور ایسا ملے گا کہ آپ کی آنے والی نسلیں تباہ ہو جائیں گی. آپ جس خوش فہمی میں اور جس جو ہے نا غلط فہمی میں آپ مبتلا ہیں، آپ کو پھر بتا دوں کہ آپ کا انجام عبرتناک ہوگا. چیف آف آرمی سٹاف نے پھر بھارت کو وارن کر دیا. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.